بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ایسے برگزیدہ پیغمبر جو 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور جن کی آزمائش میں کی گئی دعا رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت یونس علیہ السلام کی اسی حیرت انگیز واقعے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ ناظرین، قوم بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء مبعوث فرمائے، اور حضرت یونس علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے مشہور شہر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 برس تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوتوں کی طرف بلاتے رہے، مگر اہل نینوا کے لوگوں نے کوئی کان نہ دھرا، اور یہ لوگ اسی طرح اپنی گناہوں اور برائیوں کی طرف مبتلا رہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے اور انہیں برے کاموں سے منع کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سالوں تک دعوت حق کی تبلیغ دی، مگر یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور اپنے گناہوں میں مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی مسلسل سرکشی اور مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں سے اس قدر ناراض ہوئے کہ ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ بستی سے باہر نکلے تو چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پر پہنچ گئے، جہاں مسافروں سے بھری ایک کشتی نظر آئی جو جانے کے لیے تیار تھی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگی اور وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ طوفان میں کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ مزید بڑھنے لگا تو کشتی میں سوار تمام ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو گیا ہے، اور جب تک اس غلام کو کشتی سے باہر نہ نکال دیا جائے تب تک اس مصیبت سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ملاحوں کی یہ بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور وہاں سے چلا آیا۔ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہ ہو، اسی وجہ سے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں۔ سارا منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھے اس کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ یہ طوفان رک جائے۔ مگر کشتی میں سوار ملا اور تمام مسافر آپ کے بارے میں بخوبی جانتے تھے اور آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے تھے اور آپ کی شرافت سے بخوبی واقف تھے، اور پھر یہ فیصلہ طے پایا کہ قرآن دازی کی جائے گی اور جس کا نام قرآن دازی میں نکلے گا اسے کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ جب قرآن دازی کی گئی تو پہلی ہی دفعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، مگر اس کے باوجود بھی تمام ملاحوں اور مسافروں کو یقین نہ آیا، اور پھر دوسری اور تیسری بار بھی قرآن دازی کی گئی، مگر ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلتا۔ اس طرح مسافر اور ملا اس بات پر مجبور ہو گئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال دیا جائے۔ ابھی وہ سب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یونس علیہ السلام نے کشتی سے خود ہی چھلانگ لگا دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لے، تو اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے تو آپ علیہ السلام نے
اپنی قوم کو عذاب الہی کی پیش گوئی بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات پر کوئی یقین نہ آیا، اور وہ کہتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو کوئی عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کے آثار دیکھ کر یہ لوگ پریشان ہونے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ یہ سب دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کے ٹل جانے کی دعائیں کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آنے کی غلطی پر نادم تھے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے تمام جہانوں کی رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ تو اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 40 روز بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس آزمائش سے نجات دی۔ 40 روز کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت بہت کمزور تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے قریب زمین میں ایک بیل کا درخت اگایا، لہٰذا آپ علیہ السلام اس درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ جس سے آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس بیل سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت افسوس ہوا، جو کہ ایک بہت ہی معمولی اور حقیر چیز ہے، جبکہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ انسانوں اور اس کے علاوہ حیوانوں اور ایسے ہی کئی جانداروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ذرا ناگواری نہ ہوتی، اور ہم ان لوگوں کے لیے اس سے بھی زیادہ پریشان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے ہوئے ہو، اور تم وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے بد دعا کرے اور ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور نینوا میں رہ کر وہاں کے لوگوں کو دین حق پہنچائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا تشریف لے گئے۔ نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔